ہم نے اپنے کل کے لیے کیا کیا. آج تو جو ہے سو ہے. دنیا میں زندگی جیسے گزر رہی ہے ہم نے اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے. میدان محشر میں رکھے تو وہاں کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے آغاز سے قبل ہی اس بات کو حفظ جان بنائیں کہ ہم غور و فکر کرنے لگ جائیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو تم ڈرتے رہا کرو اللہ سے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اپنے کل کے لیے. یعنی آنے والا وقت اس سے مراد انسان کی موت کے بعد کا وقت ہے، قیامت کا دن ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرتا رہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پر ہم غور کریں تو گویا ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو. یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. پہلا حکم تو یہ آیا. اور تقوی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق ڈھال لے. جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ بجا لائے، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے باز آ جائے، رک جائے. اب ظاہر نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، حلال کھانے کا حکم ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے، بری مجلس سے بچنے کا حکم ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم ہے. اب یہ چیزیں جب انسان اختیار کرتا ہے تو گویا وہ متقی ہے. اب جب تقوی آ جائے، جب انسان نماز پڑھنے لگ جائے، روزہ رکھنے لگ جائے، نیک اعمال کرنے والا بن جائے، عبادات کرنے لگ جائے، تو اب اس حکم جو ہوا وہ یہ کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کل پر غور و فکر کرتا رہے، یہ دیکھتا رہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نیک لوگوں کو حکم دے رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے جیسے بدعمل گناہگار ہوں انہیں کس حد تک اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا چاہیے. اب یہ کہہ کر پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا تقوی اختیار کرنے کے بعد، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بعد کہیں اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاؤ کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم نماز تہجد میں پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، نیک مجلس میں بھی جاتے ہیں، تبلیغ و اشاعت بھی کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتے، تو ہم بہتر ہو گئے. فرمایا نہیں واتقوا اللہ، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اب خوف اور خشیت طاری کر جب تم پر خشیت طاری ہوگی تو اس میں محاسبہ نفس بڑے اچھے طریقے سے ہوگا. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے، وہ بہت زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو. یعنی فرما دیا کہ اگر تم اپنا محاسبہ نہیں بھی کرو گے، اپنے اعمال پر غور و فکر نہیں بھی کرو گے، لیکن تمہارا خالق یعنی ہمارا خالق و مالک جو اللہ ہے
وہ خوب آگاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ انسان بے شک گناہ کر کے بھول جائے، اسے یاد نہ رہے، لیکن ہمارے خالق و مالک کو یاد ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کا عمل اور کردار دیکھتے ہیں، یا بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کی زندگی میں یہ چیز بدرجہ عدم نظر آتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرتے، غور و فکر کیا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اپنے بھی جانتے، بیگانے بھی جانتے، یعنی مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار اور کارناموں سے خوب آگاہ ہے، اور آپ کا نام ہی کافی ہے۔ باوجود اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے ایک رجسٹر بنا رکھا تھا، ہر روز کا عمل صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک حضرت عمر جتنے اعمال کرتے، جو کام کرتے، وہ اس رجسٹر میں تحریر کر دیتے۔ پورے ہفتے یہ کام جاری رہتا، اور پھر ایک دن اس رجسٹر کو کھول کر ایک ایک صفحہ پڑھتے، ایک ایک روز کی کارروائی آپ ملاحظہ کرتے، اور اس میں کوئی ایسا عمل کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نہ ہوتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کر خود اپنی پیٹھ پر مارا کرتے، اور روایت میں آتا کہ ہر جمعے کو یہ عمل ہوتا، ہر جمعے کے روز آپ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ وقت نکال کر باوجود مصروفیات کے آپ ایک ایک دن کا عمل غور سے دیکھتے، پڑھتے، اور کوئی ایسا عمل، معمولی سا عمل ایسا نظر آتا کہ جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہوتی، تو آپ اپنے آپ کو کوڑے مار دیتے۔ اور حضرت عمر فاروق کی جب شہادت ہوئی، آپ کو غسل دیا گیا، تو غسل دینے والے کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کی پیٹھ پر اور آپ کے پہلوؤں پر کوڑوں کے نشانات واضح طور پر موجود تھے، اور آپ کہا کرتے، یا اللہ تو نے عمر کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو عمر کو پیدا ہی نہ کرتا تاکہ آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذات اقدس اس طرح اپنا محاسبہ کرتی، یعنی اپنے ہر عمل کی گرفت کی جاتی۔ آج ہم میں کہاں ہے وہ کردار کہ ہم سارے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم اس طرح اپنا محاسبہ نفس نہیں کرتے۔ آپ کی یہ شان تھی کہ جب کبھی بھی کوئی آیت قرآن سنتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات ہوتی، آپ پر غصے طاری ہو جاتی، کئی دن خلافت سے پہلے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، اور صحابہ کرام گروپ بنا کر آپ کے گھر جایا کرتے، آپ سے جا کر عیادت کرتے کہ عمر اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اور حضرت علامہ مفتی بغداد محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بارگاہ العرب تفسیر روح المعانی میں آپ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ قول خصوصاً امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مہمیز عطا کرتا ہے، اور وہ آپ کے زندگی کے لائے عمل کا آئینہ دار بھی ہے، اور بلکہ میں وہ کہوں گا کہ وہ نوجوان یہ وہ دوست کہ جو دلوں میں ملت کا درد رکھتے ہیں اور اپنی قوم کی ذبح حالی پر گفتگو کرتے ہیں یا رونا روتے ہیں، اور جہاں بھی بیٹھتے ہیں اس بات پر بڑی اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری قوم کس نہج پر جا رہی ہے، کیا عمل کر رہی ہے۔ انہیں چاہیے کہ حضرت عمر فاروق کا یہ کام کسی خوبصورت لکھنے والے کاتب سے کسی کاغذ پر خوبصورت لکھوا کر
اپنے ڈرائنگ روم میں ایسی جگہ لگائیں کہ جب صبح آنکھ کھلے تو اس پر نظر پڑے، جب رات کو سوئے تو اس پر نظر پڑے۔ شاید حضرت عمر کا یہی کام ہماری زندگی میں تبدیلی لے آیا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا انی لأکرہ ان ارى احدکم فارغا سبحللا لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرہ۔ آپ فرماتے کہ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ میں تم میں سے کسی ایک کو فارغ بیٹھا ہوا دیکھوں اور وہ نکما بیٹھا ہوا کوئی کام نہ کر رہا ہو، نہ وہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو، نہ وہ آخرت کی سنوارنے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہو۔ فرمایا مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے، انی لأکرہ ان ارى احدکم فارغا سبحللا لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرہ، کہ وہ بالکل فارغ نکما بیٹھ جائے اور نہ دنیا کا کوئی عمل کر رہا ہو نہ آخرت کا کوئی عمل کر رہا ہو۔ یا تو دنیا کے کام میں لگ جاؤ یا آخرت کو سنوارنے میں لگ جاؤ، یوں ہی زندگی کے وقت اور زندگی گھڑیاں ضائع نہ کرو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے۔ آج اگر کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم بھول گئے۔ یہاں تک کہ یہ حالت نماز کے حوالے سے بھی ملتی ہے کہ نماز پڑھنے کی دعوت دیں یا پوچھا جائے کہ نماز میں مسجد میں نہیں آیا تو کہا ٹائم نہیں ملا، جمعے کی نماز ادا نہیں کر سکا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہم مثالیں دیتے ہیں آپ کی بہادری کی، آپ کی شجاعت کی، آپ کی دینداری کی، آپ کی سختی کی، کیا حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر ہم مصروف آ گئے؟ حضرت عمر فاروق کتنے مصروف تھے کہ آپ کا دن مملکت کو چلانے میں، وفود سے ملاقات کرنے میں، لشکر روانہ کرنے میں، جاسوس روانہ کرنے اور جاسوسوں سے رپورٹ لینے میں اور دیگر معاملات مملکت میں گزر جاتا، اور رات آپ مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے اور ہر غریب کہ گھر کے پاس جا کر اس بات کو ملاحظہ کرنے کی کوشش کرتے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے کہ اس کی حاجت پوری کر دی جائے۔ سارا دن بھی اور ساری رات بھی حضرت عمر فاروق کی مصروف گزرتی۔ کیا آج تک چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جس نے حضرت عمر فاروق کی سیرت پر لکھا ہے پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر آج تک کیا کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ حضرت عمر فاروق کی اتنی مصروفیات تھی، ان کی نماز تہجد تو کجا کبھی نماز پنجگانہ بھی قضا ہوئی ہو، نماز پنجگانہ تو کجا کبھی نماز تہجد بھی قضا ہوئی ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے، نماز تہجد کی بھی پابندی ہوا کرتی۔ کیا ہماری مصروفیات ہمارے معاملات حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر آ گئے ہیں؟ کیا آج ہمیں وقت نہیں ملتا؟ کیا ہم نہ مسجد میں آتے ہیں نہ دین مجالس میں آتے ہیں، نہ اپنے مذہب اور دین کو سمجھنے کے لیے وقت ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ اپنے اعمال پر غور و فکر کرو، اپنی کل کی فکر کرو۔ یہ دنیا کا نظام، دنیا کے معاملات سب کچھ یہی رہ جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کو فرشتے پکڑ کر کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس کا نام اعمال اس کے سامنے کھولا جائے گا اور اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو وہ شخص رب کی بارگاہ میں انکار کر دے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس اس پر گواہ موجود ہے جو یہ گواہی دیں گے کہ تو نے یہ عمل کیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب گواہوں کی بات ہوگی تو وہ انسان گھبرا جائے گا، اپنے دائیں پیچھے آگے پیچھے دیکھے گا، مڑ کر پیچھے دیکھے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ عرض کرے گا بھائی تعالیٰ گواہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مور لگا دے گا اور پھر وہ انسان کلام نہ کر سکے گا، زبان بند ہو جائے گی۔ سورہ یاسین جو پڑھتے ہیں اگر ترجمے پر غور و فکر کیا ہو تو قرآن میں آیت موجود ہے کہ پھر انسان کی اعضاء سے کلام ہوگا
اور اس کی آنکھیں بول پڑیں گی، ہاتھ بول اٹھیں گے، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گے کہ باری تعالیٰ اس نے یہ غلط بات ہمارے ذریعے سے سنی تھی۔ کان کہیں گے، آنکھیں کہیں گی کہ ہمارے ذریعے سے دیکھا تھا، ہاتھ کہیں گے ہمارے ساتھ اس نے پکڑ کر کسی پر ظلم کیا تھا، پاؤں بولیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ چل کر گیا تھا، یعنی یوں یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، گواہیوں پیش ہو جائیں گے، حکم